یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ البقرہ گائے والی سورہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس کل ترکہ میں ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گئے اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرمانبردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصے سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا۔ اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ اس کی کمائی کا ذریعہ علیہ السلام جنگل میں لکڑیاں کاٹنا اور انہیں چنا تھا۔ لکڑیوں کو بچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصے کو ماں کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اور ادھر جنگل میں بچیا بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے وہ بچیا اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار سے دعا مانگنی ہے، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بولا کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگے گی جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہو۔ جوان اس جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت و حسین گائے دوڑ لگا جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑے جوان نے گھر کی رالی اور والدہ کی خدمت میں آ پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کرا، لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے نہیں دینی۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا 3 دینار سے زیادہ تو کیا تم مجھے جتنے بھی دینار دے ڈالو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ماں کے مشورے بغیر تمہیں گائے دے ڈالوں۔ لڑکا ماں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا یہ گاہک مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کہ ہم اس گائے کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرہ سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت چنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہو تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص عامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔ قتل کے بعد اس کی لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اپنے فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو زندہ ہے کر وہ خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی۔ اس گائے کا رنگ کیا ہوگا؟ اس کی عمر کیا ہوگی؟ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی؟ اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے؟ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخر کار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کی منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیا۔
गाय ज़बह हुई, मकतूल की लाश को हड्डी मारी। मकतूल जिंदा होकर बताता है कि मुझे कत्ल करने वाले मेरे 2 चचाजाद भाई हैं। उन्होंने मेरे माल व मता के लिए मुझे कत्ल किया। इन दोनों लड़कों को पकड़कर वहीं कत्ल किया जाता है और माँ के फरमाबरदार बेटे को दौलत से माला माल कर दिया जाता है। कुरान मजीद में इस वाक़ये का जिक्र। और जब हज़रत मूसा अलैहि इस्लाम ने अपनी कौम से ये फरमाया कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है एक गाय को ज़बह करो, तो वो लोग बोले कि क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? तो आपने फरमाया पना बखुदा के मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो आपकी कौम ने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बतला दे कि गाय कैसी होनी चाहिए। तो आपने फरमाया कि रब फरमाता है वो ऐसी गाय हो जो बूढ़ी हो ना बच्चा, बल्कि इन दोनों के दरमियान हो। तो तुम करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो एक पीली गाय हो जिसकी रंगत डबडबाती हो, जो देखने वालों को खुश कर दे। वो बोले कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें साफ साफ बयान कर दे वो कैसी गाय हो, क्योंकि गायों में हमको शुबा पड़ गया है और अल्लाह चाहे तो हम रापा जाएंगे। अपने फरमाया कि वो ऐसी गाय हो जिससे जमीन जोतने की खिदमत ना ली जाती हो और ना वो जमीन में पानी भरती हो, बेऐब हो और इसमें कोई दाग भी ना हो। ये सुनकर वो लोग बोले कि अब ठीक ठीक बात लाएं। फिर इन लोगों ने इस गाय को ज़बह किया और वो ज़बह करते मालूम ना होते थे। और बनी उसराल, जब तुम लोगों ने एक खून किया और एक दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर कर देना था जिसको तुम छुपाते थे, फिर हमने इन लोगों से फरमाया तुम लोग इस गाय के एक टुकड़े से मकतूल को मारो, तो वो जिंदा हो गया। और अल्लाह इसी तरह मर्दों को जिंदा फरमाएगा और वो अपनी निशानियां तुम लोगों को इसी तरह दिखाता है ताकि तुम लोग इस बात को समझ लो। सूरत अल बकरा रुकू नंबर 8।